بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ جل شانہ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے۔ ہم مسلمان اللہ کے فضل سے ہیں۔ مسلمان ہونے میں ہمارے کسب کا اور محنت کا کوئی دخل نہیں ہے، لیکن اس دنیا سے مسلمان رہ کر کے اور مسلمان بن کر کے موت کا آنا، اس میں ہمارے کسب کا دخل ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں قرآن میں، جن کو بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے جو اپنی اولاد کو وصیت کی اور نصیحت کی، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اولاد کو اور یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی یہ وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہٰذا مسلمان ہونے کی حالت میں ہی تمہاری موت آنی چاہیے۔ پھر آگے اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام جب موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی اولاد کو بلایا اور ان سے یہ عہد لیا، ان سے یہ پوچھا کہ ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ نعبد الہک و الہ آبائک، ہم آپ کے معبود کی اور آپ کے جو آبا و اجداد کے معبود ہیں، جو معبود واحد ہیں، برحق ہیں، ہم انہی کی عبادت کریں گے۔ اس لیے اس دنیا سے مسلمان بن کر کے جانا، اللہ کے حضور میں پیش ہونا، اس میں ہمارے کسب کا دخل ہے، اس کے لیے جو ہے محنت ہے، کوشش ہے۔ خود اپنے لیے بھی مسلمان بن کر کے زندگی گزارنا اور ہماری جو نسلیں ہیں وہ مسلمان باقی رہیں، اس کے لیے محنت اور کوشش۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی اور اپنے نسلوں کے لیے کچھ کر جائیں۔ ہر انسان کے دل میں یہ جذبات ہوتے ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، آرزوئیں ہوتی ہیں، اور اپنی حیثیت کے مطابق وہ ان کو بروئے کار بھی لاتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کچھ کر جائیں۔ لیکن ان کے لیے کچھ کرنے کی جو سب سے اہم چیز ہے، اس کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے۔ جو سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم ان کے لیے یہ کام کریں، یہ انتظام کریں کہ اللہ کی وحدانیت ان کے دلوں کے اندر پیوست ہو، اللہ کی وحدانیت ان کے دلوں کے اندر، توحید ان کے دلوں میں راسخ ہو جائے۔ قرآن میں اللہ نے لقمان علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، کہ لقمان علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک مت کرنا، شریک مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرتے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرتے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ
جو بھی گناہ ہے اس کو معاف کر دیتے ہیں، معاف کر سکتے ہیں جس کے لیے، جس کو بھی چاہیں گے۔ تو یہ سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی نسلوں کے لیے ایسا انتظام کریں، ایسی تعلیم ان کی ہو، ایسی تربیت ان کی ہو کہ ان کے دلوں میں وحدانیت رچ بس جائے، اللہ کے ایک ہونے کا یقین، اللہ کی ذات و صفات کا یقین، اللہ ہی کے سب کچھ ہونے کا یقین، شرک سے ان کا دل اور ان کا سینہ بالکل پاک ہو۔ اور اس کے لیے ہمیں گھر سے جو ہے اس کی فکر کرنی ہوگی۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے گھروں سے اس کے لیے فکر کرنی پڑے گی، اس لیے کہ بچے کا جو ابتدائی وقت ہے 5 سال کا، وہ ہمارے گھروں میں گزرتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ایک ایسا ماحول تیار کرنا ہوگا کہ ہمارے بچوں کی جو پرورش ہو اس میں ان کا تعلق اللہ سے وابستہ ہو۔ اس کے لیے ہم ایسی تعلیم کا اور ایسے ماحول کا انتظام کریں کہ جو تعلیم اور جو ماحول گھر سے انہیں جو ہے یہ چیز سکھائے، اللہ کی وحدانیت ان کے دلوں میں بسے۔ اس کے لیے سب سے پہلا جو مدرسہ اسی لیے کہا گیا ہے وہ ماں کی گود ہے۔ وہاں پر بچے سیکھتے ہیں اور جو کچھ کرتا ہوا دیکھتے ہیں ماں باپ کو، خصوصاً ماں کو، وہ بچے جو ہے اس چیز کو اخذ کرتے ہیں۔ اور ہم سب کا مشاہدہ ہے کہ بچے نقل کرتے ہیں، ہر طرح کی حرکات کی نقل کرتے ہیں گھر میں، کہ ابو کیسے رہتے ہیں، امی کیسے رہتی ہیں، امی کیسے ڈانٹتی ہیں، حتیٰ کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو پھر اس کی نقلیں بھی کرتے ہیں بچے۔ تو یہ کیا ہے، یہ ایک ماحول ملتا ہے، جو ماحول بچوں کو دھیرے دھیرے پروان چڑھتا ہے، ان کے ذہن میں کچھ چیزیں نقش ہوتی ہیں۔ گھر کا ماحول یہ دینی ہونا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کے اندر دینداری اور اللہ کی جو ہے ذات کا یقین، وحدانیت ان کے دلوں کے اندر رچے بسے۔ اس کے لیے گھر کا ماحول سب سے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ وہاں اگر ہم نے ماحول ہمارے گھر کا نہیں اچھا ہے، ہم نے کسی بھی مکتب میں اس کا داخلہ کرا دیا، کسی بھی ہم نے مدرسے میں اس کا داخلہ کرا دیا، مدرسے میں بچہ جا کر کے یہ سیکھے گا، یہ پڑھے گا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اور اگر ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ وہاں جھوٹ بولا جا رہا ہے تو اب بچے کے ذہن میں ایک ٹکراؤ کی شکل پیدا ہوگی کہ ادھر تو ابو جھوٹ بول رہے ہیں اور وہاں مدرسے میں یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، جھوٹ بولنے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے جو ہے جب ہر چیز میں، ہر جگہ میں یکسانیت ہوگی تب بچے کی صحیح تربیت ہوگی۔ مدرسے میں جو چیز، مکتب میں، اسکول میں جو چیز پڑھ رہا ہے بچہ، وہی چیز اسے گھر میں بھی ملنی چاہیے، وہی چیز اسے مکتب میں بھی ملنی چاہیے، درسگاہ میں بھی ملنی چاہیے، وہی چیز اس کے اپنے ماحول اور کمپنی میں بھی ملنی چاہیے۔ اس لیے کہ بچہ ان تینوں جگہوں سے سیکھتا ہے، ایک تو گھر سے سیکھے گا، اور بڑا ہوگا تو مکتب اور اسکول میں جا کے سیکھے گا، پھر جب گھر کے باہر نکلنا شروع کرے گا تو اسے اپنے ہمجولی ملیں گے، وہاں سے وہ سیکھے گا۔ زبان بچے عام طور سے اپنے ہمجولیوں سے سیکھتے ہیں، بولنا ماں باپ کم سکھا پاتے ہیں، لیکن ان کے ہمجولی جو ہوتے ہیں، ہم عمر ہوتے ہیں، وہ بولتے ہیں تو ان سے پریکٹس ان کو ملتی ہے، وہاں سے وہ بولنا سیکھتے ہیں، وہاں سے وہ عادات سیکھتے ہیں۔ گالی گلوچ گھر میں کوئی ماں باپ اپنے بچے، باپ بھلے سے گالی دیتا ہوگا لیکن وہ اس کی یہ خواہش بالکل نہیں ہوگی کہ اس کا بیٹا بھی گالی دے، اور اپنے بچے کے سامنے گالی دینے سے بھی بچتا ہے۔ لیکن یہی بچہ باہر نکلتا ہے، گلی کا اور محلے کا اگر ماحول اچھا نہیں ہے تو وہاں سے بچہ گالی سیکھ کے آئے گا، وہاں سے بچہ جھوٹ بولنا سیکھ کے آئے گا۔ اس لیے جو ہمارے گاؤں کا، ہمارے محلے کا، ہمارے آس پاس کا ماحول ہے، وہ بھی اسے صاف ستھرا، اسے اچھا، اسے دینی بنانے کی محنت، کوشش، فکر ہمیں کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنے گھر میں اپنے بچے کو رکھیں گے اور باہر نہیں نکلنے دیں گے، وہیں پہ ہم تربیت کریں گے، باہر کیا ہو رہا ہے اس سے ہمیں نہیں لینا دینا، تو یہ چیز جو ہے چلنے والی نہیں ہے۔ اس سے ہمارا بچہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کی اچھی تربیت ہو
تو ہمیں اپنے آس پاس اپنے پڑوس کی بھی فکر کرنی پڑے گی. وہاں پہ دین جو ہے دینداری کو پروان چڑھانا پڑے گا. وہاں پہ خیر کو بھلائی کو کیسے وجود میں آئے اس کے لیے ہمیں محنت کوشش فکر اس کے لیے جو بھی ہم انتظام کر سکتے ہیں وہ انتظام ہمیں کرنا پڑے گا. تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو بچے کی تعلیم پر اس کی تربیت پر اس کی نشو و نما پر اثر انداز ہوتی ہیں. ایک تو ہمارے گھر کا ماحول، ایک ہمارے اسکول کا ماحول اور ایک جو ہے ہمارے آس پاس محلے گاؤں کا ماحول. ان تینوں چیزوں میں اگر یکسانیت ہوتی ہے تو ہمارے بچے جو ہے وہ ایک دینداری کے ماحول میں ان کی تربیت اور وہ پروان چڑھتے ہیں. پھر ان کا جو ایک ذہن بنتا ہے وہ دینی بنتا ہے، وہ اسلامی بنتا ہے، وہ ایمانی بنتا ہے اور پھر ان کے دلوں کے اندر ایمان اور یقین کی جو ہے وہ مایا بنتی ہے جو بڑے ہو کر کے انہیں کام دیتی ہے. بچپن میں جو چیز دلوں میں نقش ہو جاتی ہے وہ زندگی بھر کام دیتی ہے. جو سورہ فاتحہ جو دعائے قنوت ہم سب نے یاد کی ہے وہی آج تک سب کو یاد ہے. یہ کہا جائے کہ آج تک ہم لوگ اسی پر قائم ہیں، اسی دعائے قنوت کو پڑھ کر کے نماز پوری کر رہے ہیں، اسی سورہ فاتحہ کو پڑھ کر کے نماز پوری کر رہے ہیں، اسی جنازے کی نماز کو پڑھ رہے ہیں جو مکتب میں 5 تک ہم لوگوں نے یاد کیا تھا، جو کچھ سیکھا تھا. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ہمیں اس بات کی کوشش فکر محنت کرنی ہوگی کہ ہماری جو نسل ہے وہ دین پر باقی رہے. دیکھیے بچپنا جو ہے اصل تربیت وہیں ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم اس بات کی فکر کریں کہ جب بڑے ہو جائیں گے تو ہم انہیں نماز کے لیے لائیں گے، جب بڑے ہو جائیں گے تب ان کی ہم سورہ فاتحہ صحیح کرائیں گے، جب بڑے ہو جائیں گے تب ان کو ہم فرائض بتائیں گے، جب بڑے ہو جائیں گے تب ان کے ایمان یقین کے سدھارنے کی اور صحیح سمت میں اس کے ڈالنے کی فکر کرنی ہوگی. ایسا نہیں ہے. اور اگر ہم نے اس دن کے لیے چھوڑ دیا تو پھر آنے والا جو وقت ہے، جو فتنوں کا دور آنے والا ہے اور ہر لمحے جو نئے فتنے وجود میں آ رہے ہیں اس سے ہماری نسلیں بچ نہیں پائیں گی. اگر ان کو آنے والے ماحول میں جو خدشات ہیں ان سے بچانا ہے، ان کو صحیح رخ پہ ڈالنا ہے اور ان کی صحیح تربیت کرنا ہے تو ہمیں بچپن سے اس کی فکر کرنی ہوگی. بچپن سے ان کو دیندار بنانا ہوگا، بچپن سے ان کو جو ہے اسلامی اخلاق ان کے اندر پیوست کرنا ہوگا، بچپن سے ان کو نماز کی عادات ڈالنی ہوں گی، بچپن سے ان کا قرآن سے لگاؤ پیدا کرنا ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ہم اس بات کی فکر کوشش محنت کریں. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا جو ہے چیلنج ہے. جو آنے والا وقت ہے وہ بہت سخت ہے. آج ہم سب سنتے ہوں گے، خبریں سنتے ہوں گے، معلومات ہوتی ہوں گی دوسروں کے ذریعے سے کہ بچیاں مرتد ہو جا رہی ہیں، غیروں سے وہ شادیاں کر لے رہی ہیں. نوجوان جو ہے وہ ارتداد کے بالکل دہانے پہ ہیں. اور اب عام طور سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ زبردستی شرکیہ کلمات کہلوائے جاتے ہیں. ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ جیسے یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ شرک کوئی بڑی چیز ہے ہی نہیں. شرکیہ جو ہے، جو اعمال ہیں، جو پروگرام ہیں ان میں شرکت کرنا اب جیسے کوئی انسان کے لیے عیب کی چیز ہی نہیں رہی. لیکن ہم یہ سوچیں کہ آنے والا جو 20 سال کے بعد کا وقت ہے وہ بہت خطرناک ہوگا. تھوڑا پیچھے جائیں، ہم 20 سال پیچھے چلے جائیں تو بڑی سادگی تھی، بڑی سادگی تھی لوگوں کے اندر، ماحول میں بھی سادگی تھی. لوگوں کے اندر گرچہ دین کی معلومات کم تھیں لیکن لوگ اللہ سے ڈرنے والے تھے. اس لیے کہ سادگی جو ہے وہ ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے. سادگی وہ ایمان سے بہت قریب تر ہے. لیکن دنیا کی چھاپ جیسے جیسے بڑھتی گئی، کوئی نہیں یہ سمجھتا تھا 20 سال پہلے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ ہر کسی کے ہاتھ میں پوری دنیا آ جائے گی. کسی کے تصور میں بھی نہیں رہا ہوگا کہ 20 سال کے بعد ایک ایسا وقت آئے گا کہ 2 سیکنڈ کے اندر آدمی بیٹھے بیٹھے امریکہ کو دیکھ لے گا، بیٹھے بیٹھے لندن بات کر لے گا، بیٹھے بیٹھے انسان جو ہے دنیا کے تمام ممالک کی سیر سیاحت کر لے گا اور وہاں پہ اس وقت کیا ہو رہا ہے ان تمام چیزوں کو دیکھ لے گا. لیکن وہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں اور وہ فتنے جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، یعنی موبائل میں جو جس طرح کے خرافات آج ہم ہر کسی کے جیب میں ہے، کسی کے ذہن میں نہیں رہا ہوگا کہ 20 سال پہلے کی یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی.
اس سے بھی زیادہ خطرناک آنے والا وقت ہے۔ اور ابھی جو لوگ موجود ہیں، جو نوجوان طبقہ ہے، یہ وہ ہے جس نے کچھ نہ کچھ خیر دیکھی ہے، جس نے کچھ نہ کچھ بڑوں کو پایا ہے، جس نے کچھ نہ کچھ سادگی دیکھی ہے، جن کی تربیت ایک ایسے ماحول میں ہوئی ہے جس ماحول سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ لیکن جو ہمارے یہ نئے بچے ہیں، یہ بالکل سادہ ہیں، اور ایک ایسے ماحول میں ان کی آنکھیں کھل رہی ہیں جس میں دنیا اپنی چکا چوندھ کے ساتھ بالکل حاوی ہو چکی ہے، فتنے بالکل حاوی ہو چکے ہیں، عریانیت بالکل عام ہو چکی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ ان کا دین پر، ایمان پر باقی رہنا۔ اس کے لیے ہمیں اور آپ کو آج سے محنت کرنی ہوگی، ہمیں اور آپ کو آج سے فکر کرنی ہوگی، ہمیں اور آپ کو آج سے اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی، تب جا کر کے ہم اپنی نسلوں کو بچا پائیں گے۔ ورنہ میرے بھائیوں، آنے والا جو وقت ہے، جو سیلاب ہے بے دینی کا، اس میں اچھے اچھے بہہ جائیں گے۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے، فکر کرنا ہے، اس گھر کے ماحول کو بہتر بنانا، اپنے گاؤں کے مکتب کو بہتر بنانا۔ گاؤں کا مکتب وہ ہمارے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنے بچے کو اسکول میں داخل کر رہے ہیں تو اس اسکول کے ماحول کا جائزہ لینا کہ وہ کیسا ہے، اس کا ماحول کیسا ہے، وہاں پہ کیا چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ ورنہ میرے بھائیوں، ہم جو ہے یہ دیکھتے ہوں گے کہ بچے جس اسکول میں پڑھتے ہیں اس کا جیسا کلچر ہوتا ہے، وہ دھیرے دھیرے ان بچوں کے اندر راسخ ہوتا ہے۔ جتنے مشنری کے اسکول ہیں، وہ کہنے کو تو سیکولر، جمہوریت، یعنی ہم کسی بھی دین کو ہم فالو نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں، لیکن وہ ایک ایسا ماحول دیتے ہیں کہ جس ماحول میں بچے کسی بھی دین کے نہیں ہوتے، یعنی لادینیت جس کو کہتے ہیں، الحاد جس کو کہتے ہیں، مسلمان بچے جو بھی اس میں تعلیم پاتے ہیں، بہت سلولی، آہستہ آہستہ وہ الحاد کے قریب ہو جاتے ہیں، وہ ارتداد کے قریب ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سکھاتے کہ آپ عیسیٰ مسیح کو مانو، لیکن وہ ایک ایسا ماحول دیتے ہیں کہ جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ان کا ایمان اور یقین اور اس کی حقانیت اور اس میں کامیابی کا ایک یقین جو ہے، وہ ان کے دلوں سے دھیرے دھیرے نچوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ ایک ایسی تختی ہوتی ہے، وہ ایک ایسا جو ہے مادہ ان کے اندر پیدا کیا جاتا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، دین سے تعلیم جو ہے ترقی کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اور ہماری راہوں میں یہ چیزیں حائل ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اس بات کی بہت سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جن ہاتھوں میں دے رہے ہیں، اپنا گویا کہ ان بچوں کا مستقبل ہم ان کے ہاتھوں میں سونپ رہے ہیں۔ بچے جو ہے مدرسے اور اسکول میں جا کر کے ہی جو کچھ سیکھتے ہیں اور وہی ان کی زندگی بھر کام آتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ ضرور سوچنا پڑے گا کہ یہ بچے جن ہاتھوں میں جا رہے ہیں، وہاں جا کر کے کیا چیز سیکھیں گے، اور کن چیز، وہاں کا ماحول کیسا ہے، وہاں کے چلانے والوں کی سوچ کیسی ہے۔ ان تمام چیزوں کا اثر بچوں کے ذہن پہ پڑتا ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں ابھی سے کوشش کرنا ہوگا، فکر کرنا ہوگا۔ ایسے اگر اسکول، کالج نہیں ہیں، ادارے نہیں ہیں، تو اس کے بارے میں فکر مند ہونا ہوگا۔ خاص طور سے بچیوں کی جو تعلیم گاہ ہے، اس کے بارے میں ہمیں فکر کرنا ہوگا۔ بچیاں اگر پڑھی لکھی ہیں تو پورا ایک خاندان پڑھتا، کہتے ہیں نا کہ مرد پڑھا فرد پڑھا، اور عورت پڑھی تو گھر پڑھا، ایک خاندان پڑھا، وہ پورا خاندان سنوارتی ہے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے، اپنے بچوں کو صحیح رخ پہ ڈالتی ہے۔ اگر اس کا انتظام نہیں ہے تو ہمیں اس کے بارے میں بھی فکر کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم یہ کہہ کر کے کہ جب کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی ہمارے سامنے چارہ نہیں تو کیا کریں، ہم اسی میں بھیج دیں، اتنا کہہ کر کے ہم جو ہے بری الذمہ نہیں ہو سکتے۔ ہم جیسے اپنے گھر کا انتظام کرتے ہیں، اپنے گاؤں کے لیے انتظامات کرتے ہیں، ایسے ہی ہمیں اپنے نسلوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا ہوگا، اور اس کے لیے اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے ہوں گے۔ جو چل رہے ہیں ہمیں اس کا تعاون کرنا ہوگا، ان کا ساتھ دینا ہوگا، تاکہ ایک بہتر معاشرہ وجود میں آئے، اور ایک اچھا نوجوان، ایک اچھے مستقبل جو ہے ان کے سامنے آئے، اور وہ کل کے لیے، ہمارے لیے، اور ہمارے جو ہے گاؤں کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہمارے خاندان کے لیے وہ نام روشن کرنے والے بنے، اور ایک اچھے دیندار کے شکل میں
وہ جو ہے کل کو مستقبل ان کا سامنے آئے، ان تمام چیزوں پر بہت ہی سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔